پھول نگران شورا سے بھی حاصل کریں گے، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، آپ کے سوالات، آپ کے تاثرات بھی اس میں ہم ممکنہ طور پر شامل کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا خوب بہاریں ہیں، الحمدللہ۔ ایک سوال ہوا اور میں نے وہ سوال جب کیا تو مجھے خیر امیر علیہ سنت نے اس کا اپنے انداز سے ایک جواب دیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی اس کی میں وضاحت دوں گا کہ محمد اعظم شاید تھے وہ، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو حاجی مشتاق کی یاد آتی ہے؟ تو امیر علیہ سنت نے کہا کہ ابھی آپ نے بیان کیا تو یاد آ گئے۔ میرا اپنا ایک ذاتی مطلب وہ ایک دیکھتا ہوں میں، اور الحمدللہ اس سے دعوت اسلامی کی ایک اہمیت اور امیر علیہ سنت کی محبت کا ایک انداز نظر آتا ہے کہ شاید ہی کوئی دعا ہو، ایصال ثواب کا جو اہتمام ہوتا ہے تو اس میں حاجی مشتاق کا، پھر جو ایک ایصال ثواب کا جو امیر علیہ سنت کا انداز ہے، بلکہ شاید آپ کے کسی مدنی مشورے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ امیر علیہ سنت کے پاس 2 اسلامی حاضر ہوئے تھے، تو کھانے کا کوئی ٹائم تھا تو کھانا لگایا گیا تو دعا ہوئی، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، امیر علیہ سنت نے بھی ہاتھ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھا کر جب وہ ہاتھ واپس لوٹائے تو کہا کہ آپ کی والدہ کا جو انتقال ہوا ہے تو میں نے آپ کی والدہ کو بھی ایصال ثواب کیا اور آپ کے مرحوم بھائی کو بھی ایصال ثواب کیا۔ تو ان اسلامی بھائیوں کے اس طرح کے جذبات کہ میری والدہ کا انتقال یقیناً ہوا ہے، لیکن اس وقت ہاتھ اٹھانے میں نے اپنی مرحومہ والدہ کو یاد نہیں کیا تھا، لیکن یہ امیر علیہ سنت کا ایک اپنا انداز ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی خیر خواہی فرماتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پر اگر آپ سے کچھ مدنی پھول حاصل کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سمجھدار دکاندار کو کبھی دیکھا ہے جی امین؟ آپ نے تو دکانداری کی بھی ہے، جب کسٹمر دکان پر آتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے نا، کپڑا بیچنے والا یا سرا کی چیز بیچنے والے بڑا غور کرتے رہتے ہیں، اس کو چاہیے کیا یار، کیا رنگ کون سا چاہیے، اس کو کپڑا کون سا چاہیے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ذہن کو پڑھے، اس کی طبیعت کو سمجھے اور اپنا مال بیچتے ہیں کیا اور 2 پیسے کھڑے کر لے۔ مجھے ایسا لگتا ہے امیر سنت جو ہے نا، جب آپ کے قریب کو بیٹھتا ہے نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں یہ خوش کس سے ہو جائے گا، کیا بات، اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، غور کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے خوش ہوگا، اس کو مطلب اس کے دل میں خوشی میں کیسے داخل کروں، کیونکہ تجربے کی بات حاجی امین یہ ہے، میں اگر آپ کے دل میں جو خوشی داخل کر رہا ہوں نا، اصل میں خوشی نہیں داخل کر رہا، میں آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہوں۔ کیا بات، امیر سنت فرماتے ہیں کہ دل میں داخل ہونے کا جو بھی راستہ مجھے نظر آتا ہے ماشاء میں اللہ، دل میں داخل ہو جاتا ہوں، یعنی خوشی داخل کرنا کسی کے، اب وہ اس ایک ہے جس کے دل میں داخل ہونے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو خوش کیا جائے، بعض ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ غمخواری کی جائے، ماشاء اللہ، ان کی دلجوئی کی جائے، یہ دل میں، کیونکہ جب نیکی کی دعوت دینی ہے اور آپ نے اسلامی بھائیوں کو دین اور اسلام پر چلانا ہے تو ان کے دل میں آپ کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، ماشاء اللہ، اور یہ یوں نہیں آ جاتی ہمارے یہاں، ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے تو حاجی مشتاق کی بات کی رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آپ ایصال ثواب پر غور کریں کہ اچھا ترتیب یہ دیکھیں، پہلے آپ حاجی فاروق کا نام لیتے جی ہیں، جی، حافظ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم، اور پھر مشتاق بھائی کا نام لیتے ہیں، پھر حاجی زمزم کا نام لیتے ہیں، تو اپنے دعوت ذہن میں اسلامی ایک کے تمام علمی حوالے سے مرحوم پھر تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، کیا، یعنی کہ اگر ہم یوں کہیں کہ میں یہ تمنا رکھوں کہ دیکھیں دعوت اسلامی کے یہ مدنی مذاکر اس طرح کے جو سلسلے ہیں انشاءاللہ چلتے رہیں گے، انشاءاللہ، اور امیل سنت کا یہ جو انداز ہے، اللہ اس انداز کو بھی سلامت رکھے، اس انداز والے کو بھی سلامت رکھے، تو اگر میری خواہش ہے کہ مجھے ایصال ثواب ملتا رہے اور میں یاد کیا جاتا رہوں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ مبلغ دعوت اسلامی کی صورت میں مرنے کی واہ، سوچ رکھے واہ، کہ میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میں دعوت اسلامی کا مبلغ ہوں،
دیکھیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن مبلغ ہونا، ذمہ دار ہونا، یہ سعادت در سعادت ہے. یہ مطلب یہ پلس ہے اور پلس ہے، سونے پر سہاگا جس کو کہتے ہیں نا، تو یہ اور یہ الحمدللہ یاد رکھے جاتے ہیں. اس طرح میں یہ جملہ کہہ کر گویا کہ تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین مبلغات کے گھر والوں کو ایک دھارس و تسلی دے رہا ہوں کہ نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن آپ کے مرحوم دعوت اسلامی میں یاد کیے جا رہے ہیں، اور انہیں شاید آپ کے گھر سے ہر ہفتے ایصال ثواب پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو میں نہیں جانتا، لیکن ان کے پیر صاحب کے ذریعے لاکھوں لاکھ، میں مبالغہ اگر نہ ہو تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کا ایصال ثواب آپ کے مرحوم مبلغ یا مبلغات تک امیل سنت کے ذریعے پہنچ رہا ہے. یہ غالباً آپ کے گھر میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کے والد انتقال کر گئے تو اس کے بیٹے بھی ہر ہفتے ایصال ثواب نہیں کرتے ہوں گے. کسی کے شوہر چلے گئے تو شاید اس کی بچوں کی امی بیوہ جو تھی وہ بھی شاید ہر ہفتے ایصال ثواب کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، اتنا اندازہ نہیں. عموماً ہم برسی پہ یاد کرتے ہیں. ہم اپنے مرحوم کو برسی پہ یاد کرتے ہیں، امیل سنت اپنے مبلغین مرحوم کو ہر ہفتے یاد کرتے ہیں، اور ان دنوں میں روز یاد کرتے ہیں. جب مسلسل ماہ رمضان میں بھی روز یاد کرتے ہیں، یعنی جب بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے انہیں روز یاد کرتے ہیں. میں نہیں جانتا، مگر حسن زن اس بات پر جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ شاید روزانہ اپنی نماز کے بعد دعا میں بھی یاد رکھتے ہوں گے. تو یہ سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یاد رکھا جاتا ہے اور ایصال ثواب کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم دعا کریں، تمنا رکھیں کہ ہم دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے، نیکی کا کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں. میں آج بھی ایک جگہ گیا تھا تو وہاں بہت پرانے مبلغ تھے ہمارے، امیر اہل سنت ان کو نام سے جانتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی تعارف کرایا. تو میں نے ایسے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ یار ہمارے بچوں کو نا امیر اہل سنت نام سے پہچانتے ہو، تاکہ مطلب یہ دیکھا ہے الحمدللہ کہ جو دنیا سے چلے گئے نا، اور جنہوں نے اپنی اولاد کو امیر اہل سنت سے کنیکٹ کیا تھا نا، آج امیر اہل سنت ان کی اولاد پر بھی شفقت فرماتے ہیں، اور بارہا ان کو دعوتیں پہنچانا اور کئی حوالوں سے ان سے رابطے کا سلسلہ ایک رہتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی، بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر کیا اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہماری نسلیں نہال ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جب ہی ہو کہ جب اس کے مدنی کام کرنے کی سعادت ملے. اللہ ہم سب کو استقامت دے اور اخلاص عطا فرمائے. کال دے لیں. میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے کہ اگر کوئی انسان ہمیں مردہ حالت میں ملے، ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ہم اس کا جنازہ یا اس کی تدفین دفن کیسے کریں گے اگر وہ کافر ہے یا مسلمان یہ معلوم نہیں تو؟ ہاں، میں بھی آپ سے سوال کر لوں کہ کیا آپ کو کبھی ایسا ملا ہے یا کسی کے بارے میں پتا چلا ہو کہ ایسا مردہ ملا ہے آپ کو؟ تو بہرحال جواب تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کا موجود ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے علاقے سے ملا ہے یا اس پر مسلمانوں والی کوئی نشانی پائی جاتی ہے تو اس پر مسلمانوں ہی کے احکام لاگو ہوں گے. اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، غسل کفن وغیرہ سب دیا جائے گا اس کو. اور اگر اس کے پر کفار کی کوئی نشانی پائی جاتی ہے تو یا وہ کفار کے علاقے میں سے ملا کے جہاں پہ کفار زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری نہیں کیے جائیں گے. بہرحال سوال حتی امکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کیے جائیں کہ جو آپ کو درپیش ہیں، جو چیزیں آپ پر سیکھنا لازم ہے اسے سیکھیں. ہمیں غسل دینا، اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس کو غسل دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا جو غسل دینا ہے جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہم نے سیکھا ہوا ہے، کفن دینے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے، نماز جنازہ کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. سوال کا جواب تو موجود ہے، شریعت مطہرہ اس سے عاجز نہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوالات ہم وہ حاصل کریں، وہ جوابات حاصل کریں کہ جو چیزیں سیکھنا ہم پر ضروری ہوتی ہیں. کال دیں.
کرنا میت کی مطلب تصویر اتارنی جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے کہ نہیں اتارنی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جو بلیاں روتی ہیں بولتی ہیں، جو اس کا مطلب کیا وہ مطلب گھر میں کہتے ہیں نحوست ہوتی ہے اور نہیں رونی چاہیے، اس کا کیا ہو سکتا ہے حل؟ پہلا حصہ کیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. حصہ تو ٹھیک تھا، اس میں وہ میت کی تصویر کا پوچھا تھا غالباً. تو میت کی تصویر ایسی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہی ہے، تو ایسی تصویر کھینچنے میں حرج نہیں ہے، اسے بنا سکتے ہیں. اور دوسرا سمجھ نہیں پڑا کہ بلی کے کون رونے پر اچھا تھا. بلی کا رونا. اب یہ تو بلی بولتی ہے تو کیسے پتا چلے گا روتی کہ کیا کرتی ہے؟ شاید مخصوص آواز ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ روتی ہے، لڑ رہی ہوتی ہے. آیا. دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال چاہے وہ لڑ رہی ہو، چاہے رو رہی ہو، چاہے بول رہی ہو، باہر صورت کسی طرح کا برا شگون لینا، برا اس کے بارے میں یہ کرنا کہ اس کے ذریعے سے کوئی برائی آئے گی، خرابی آئے گی، بلا آئے گی، اس طرح کا توہم کرنا، وہم رکھنا، شگون لینا، یہ جائز نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر اس کی ممانعت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ آپ اچھا شگون، نیک شگون لیا کرتے تھے، نیک فالی لیا کرتے تھے، اور برے شگون سے آپ دور رہا کرتے تھے. بلکہ ارشاد فرمایا کہ اذا تطیرتم فامضوا، کہ جب تمہیں کوئی اس طرح کا بد شگونی آئے تو وہ کام کر گزرو. تو اس طرح کہ بلی رو رہی ہے، بلی آگے سے گزر گئی ہے تو کوئی پریشانی ہو جائے گی، ایسا ہماری شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو انگلش نشریات کو بھی لے کر چلتے ہیں، انگلش ٹرانسمیشن کو، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور یوں سمجھیے کہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ جو انگلش جو ہماری ویورز ہیں وہ اپنی انگلش ٹرانسمیشن کی طرف آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو جائیں گے. بٹ مطلب ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، وی آر ٹرائنگ کہ سیم ٹائم جو ہماری، آپ چاہیں تو انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں، چاہیں تو اردو ٹرانسلیشن دیکھیں. would you like if you like to watch اردو or if you like to watch انگلش، تو بہت سروس کو پرووائڈ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ان آل اوور دا کنٹری، اسپیشلی جو انگلش اور اردو مکس کنٹریز ہیں ان کے لیے. بٹ اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، بہت اس میں ایکسپینسز لگتے ہیں. اور انشاءاللہ اس صورت کو بھی ہم لے لیں گے اللہ کی رحمت سے. لیکن جب آپ انگلش ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے تو آپ نیٹ کے ذریعے ہماری اردو ٹرانسلیشن کی طرف بھی سوئچ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے. تو ماشاءاللہ میں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ عرض کر دو ہماری انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اور یہ بھی یہیں سے ہم باب المدینہ سے اس کو رن کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جمین. اسی موضوع سے مناسبت سے ایک اور سوال بھی تھا کہ مطالعے پر استقامت نہیں ملتی ہے، یعنی وہ دل میں آتا ہے کہ جب یہ یاد نہیں ہوتا ہے تو امیر علیہ سنت نے اس پر ذہن یہی دیا کہ ظاہر ہے جس کو نوکری کرنی ہوتی ہے اور جس کو نوٹ ملنے ہوتے ہیں تو اس کو تو بڑی استقامت مل جاتی ہے. پھر اور اسی وظائف پر بات جی کی تھی شاید. نہیں، اسی سے مناسبت سے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی ملا. اور ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو درس بیان، اجتماع میں آنا، یہ سب وہ ایک نعمتیں ملتی تھی کہ اب یہ سب چھوٹ جاتے ہیں بعض اوقات. تو مجھے آپ کا ایک بیان یاد آ رہا تھا جو بمبئی کے تربیتی اجتماع میں آپ نے کیا تھا، انوکھی تربیت، انوکھی تربیت، یہ آڈیو بیان تھا. تو اس میں ایک بڑا ایک اچھا موضوع آپ نے لیا تھا اور بڑا اس میں ایک فیلنگس ہوئی تھی کہ بعض اوقات جو اجتماع میں آتے تھے اب نہیں آتے. تو یہ اجتماع میں نہ آنا یہ مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو اجتماع سے نکال دیا گیا، یعنی گویا کوئی ایسے گناہوں کی نحوست ہو گئی کہ ہم سے یہ نعمت چھن گئی. تو ان چیزوں کی جو احساس ہے، یعنی دین کا کام اگرچہ دعوت اسلامی الحمدللہ شب و روز ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. میں درس بیان کرتا تھا، حدیث بیان کرتا تھا، لوگوں کو نمازوں کی طرف بلاتا تھا، مسجدیں بناتا تھا، مدرسے بنتے تھے. اور جیسے ابھی آج ٹیلی تھون کا معاملہ ہوا
تو ایک وقت آتا ہے کہ جناب ٹیلی تھون میں ترکیب بناتا تھا اور خوب مطلب اس کے لیے انفرادی کوشش کرتا تھا. اب میں نہیں کر پاتا ہوں. تو کام تو ہو رہا ہے لیکن یہ فیل کیسے ہو کہ مجھ سے نعمت جو تھی وہ چھین لی گئی. میں اب نماز نہیں پڑھتا تو بھائی نماز نہیں پڑھتے یا نماز کی توفیق چھین لی گئی آپ سے. تو اس کا احساس ہونا چاہیے. یہ احساس اللہ نصیب کرے. اور گناہوں کی وجہ سے نیکی کی توفیقیں چھین جانے کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ کسی نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے کہ اس کو ریاکاری کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس سے کئی روز تک تہجد کی نعمت چھین لی گئی، وہ تہجد سے محروم کر دیے گئے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات بدگمانی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، کوئی اور برائی یا گناہ کی وجہ سے مطلب اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جائے. تو ہمیں اس بات میں ڈرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فلاں کی وجہ سے میں اس سے محروم ہو گیا. اللہ کی توفیق ہی مین بنیادی چیز ہوتی ہے جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے قلب و ذہن کو پاک رکھنا چاہیے. اور دیکھیں ایسے حالات اور ایسے میں کل بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی عرض کی تھی، دل برداشتہ ہونے میں آپ کا ہی نقصان ہے. اگر میں دل اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ وہ دن لائے ہی نہیں کہ ہمیں دین کا کام کرنے کے لیے کوئی آ کر سمجھائے. اللہ وہ دن کبھی نہ لائے ہماری زندگی میں کہ کوئی آ کر ہمیں بھی مطلب سمجھائے یا ہمیں مطلب کہ اس معاملے میں ابھارنے کی، ترغیب کی، موٹیویشن کی تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے. لیکن ہوتا ہے نا آدمی چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، بھی جا کر اس کو سمجھاؤ. تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ دعا ہے کہ اللہ کبھی بھی زندگی میں وہ دن نہ لائے. اور جب تک آخری سانس ہے نیکی کی دعوت کا کام اللہ ہم سے لے اور لیتا رہے. اور جب آخری سانس ہماری بس وہ فائنل جو ہماری سانس ہے نا، وہ بھی کوئی نیکی کا کام کرتے کرتے ہی نکل جائے اور ہم مطلب کہ اس کی رضا پر دنیا سے رخصت ہوں، جیے بھی اس کی رضا پر، مرے بھی اس کی رضا پر. تو اب یہ دیکھیے، ہاں آپ کو اگر تقابل کے طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوئی ایک بڑی نیکی کی طرف چلے گئے، بڑے ثواب کے کام کی طرف چلے گئے، تو اس پر آپ غور کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جناب میں ایک جو ثواب کا کام کر رہا تھا میرے سے زیادہ، مثال کے طور پر میں اگر کوئی مستحب کام کر رہا تھا تو مستحب کی جگہ پر اب میرے پاس جو ذمہ داری ہے اس مجھ پر واجب ہے تو میں واجب ادا کرنے مصروف ہو گیا ہوں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. لیکن جرنلی ایسا نہیں ہے. ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں. ہم پھر مدنی چینل پہ بیٹھتے ہیں یا ہم پھر اپنے علاقوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. پہلے آپ درس دیتے تھے، آپ درس میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں. آپ خود سوچئے. آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو یہ سب سست، اصل میں ہم اپنی سستیوں کی اور اپنی غفلتوں کی وجہ کسی اور کو بنا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو ناکامی کا سبب اپنی ذات میں تلاش کریں. یہ میری مدنی التجا ہے. انسان جب ناکام ہوتا ہے نا تو اپنی ناکامی کی وجہ یہ دوسروں کو بنا رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم خود ہی اپنی ناکامی کا سبب ہوتے ہیں. ہم خود ہی اپنی محرومی کا سبب ہوتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم محروم ہوئے اپنے ہاتھوں محروم ہو گئے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے محروم ہو گئے. وہ نا جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. عربی کا ایک وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، یعنی فارسی کا ایک جملہ ہے، خود کردارہ علاج نیست، جس کا اردو ہے اپنے ہاتھ کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں، روایتوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ اگر کوئی بغیر منڈیر کی چھت پہ سوتا ہے اور اگر گر جاتا ہے تو خود کو ہی ملامت دے کہ بغیر منڈیر کی چھت پہ سویا کیوں. اگر کوئی غروب آفتاب کے وقت جس کے بچے باہر نکلتے ہیں اسے کچھ ہو جاتا تو خود کو ہی ملامت کرے کہ اس ٹائم پر مخلوق کی تبدیلی کی اور اس طرح کی مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی بچے باہر آتے ہیں تو اس ٹائم پر اللہ کی مخلوق ہے جن میں مطلب جو اس کا ایک نظام ہے، تو اس ٹائم پر بچے باہر نہیں ہونے چاہیے. مغرب کے وقت بچے کو اندر لے لیں، غروب آفتاب جب ہو جاتا ہے تو یہ سارا ہوتا ہے. تو اگر ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. اسی طرح اگر کوئی فضول خرچی کرتا ہے، غریب ہو جاتا ہے فضول خرچ کرتے کرتے، تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو کئی ایسی، اب گھر بیٹھے سے کئی ایسے ہمارے عاشقان رسول اسلامی بھائی دنیا بھر میں ہوں گے، پاکستان میں بھی ہوں گے، پاکستان کے باہر بھی ہوں گے. they can't do anything.
about the work of Dawat Islami. They are only watching the Madni channel and they are only watching the Madni work مدنی نیوز. and Madni news, Madni khabarein. اور وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کرتے ہو گے کہ میں کیا کروں. If you watching now me, so please consider it. آپ سوچیں, میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, but I'm trying to deliver my message to you. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ٹوٹی پھوٹی بروکن انگلش میں آپ تک پہنچاؤں کہ وہ چیز ہے. ابھی شہباز بھائی ہمارے ساتھ ہیں. شہباز بھائی, کین یو ٹرانسلیٹ مائی ایکسپریشن اینڈ مائی ایموشنس اینڈ مائی, کیا اس کو بول رہے ہیں, جو بھی بولو, چلو اچھا ٹھیک ہے. سو پلیز کنوے مائی میسج ان انگلش ان یور انگلش ویورس. جی انشاءاللہ. میری Islamic brothers and viewers of Madani channel, our respected and honorable Nigrani Shura Haji Imran Attari Sahab, Damat Barakatum al-Aliyah, they have mentioned how we need to have that self-consideration, how we need to contemplate over those things which we used to do, but unfortunately we have been deprived now from performing, from acting, from implementing the sunnahs. For example, they gave an example of the Madani Dars, where there used to be a time when we would give a Dars, we would recite a Risala, a pamphlet, and teach others. But then the time came where unfortunately not only do we give the Dars, but we have also stopped listening to the Dars. And that we need to have that self-reflection. We need to contemplate and consider over these things. And there's in fact only one person to blame, and that is ourselves. MashaAllah, they mentioned a brilliant key to success. They had said that if you wish to gain success in life, then in order to do this, you must search for the failures within yourself. You must not look at somebody else, but rather you must self-reflect. You must take a look into yourself and consider the reason for your failure. This you will not find in somebody else, but rather you will find in yourself. And a lot of times we think that yes, it's because, of this reason or this reason that I have stopped performing such and such act. But rather we need to question ourselves. Is it due to some other reason, or is it that we have been deprived? Is there some sort of action that we have performed due to which that blessing which Allah subhanahu wa ta'ala had given us, He had taken that blessing from us? یہ ضروری نہیں ہے, مطلب maybe somebody thinking we are not belong with Dawat Islami, so this topic not for us. Maybe مطلب یہ ہم دعوت اسلامی والے تو نہیں ہیں. مے بی جنرل ویورز جو ہوتے ہیں وہ کہیں گے یار ہم تو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں, یہ تو ایگزامپل بات ہے دعوت اسلامی والوں کے لیے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ تہجد پڑھتے تھے, تہجد نہیں پڑھ رہے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کی سعادت مل رہی تھی, اب نہیں مل رہی. آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے, اب اس سے محروم ہو گئے. آپ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے, آپ محروم ہو گئے. اور کئی آپ نیکی کے کام کرتے تھے, صدقہ و خیرات کرتے تھے, اب آپ کو وہ توفیق نہیں ہو رہی ہے. پیسہ پہلے سے زیادہ آ رہا ہے لیکن صدقہ خیرات کم ہو گیا. ایسے بہت سارے نیک کام ہیں جو ہم کرتے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم سے چلے جاتے ہیں. سو ہم اس پر غور کریں. ہم امامہ شریف سر پر سجاتے تب ٹوپی پہننا, بولے کہ نہیں بھائی امامہ شریف ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, سنت متواترہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. وہ سنت ہم سے اب چھوٹ گئی ہے, تو ہم اس کو سوچیں, سینسٹیوٹی پیدا کریں اپنی طبیعت کے اندر کہ مطلب مجھ سے ایسا کیا ہو گیا کہ مجھ سے اتنی پیاری سنت پر عمل کرنا مجھ سے چھوٹ گیا ہے. اس سے فائدہ ہوگا, توبہ کی توفیق ملے گی اور ریکٹیفیکیشن پیدا ہوگی اور بہت سارے فائدے ہوں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی باہری کام کیا. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ نے اپنی بیوی پر ظلم کر دیا ہو, وہ بددعا نہیں کر سکتی. اللہ نہ کرے اس کی بددعا نکل گیا, آپ کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے اپنے بچوں پر آپ نے ظلم کر دیا ہو, اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کر دیا ہو, ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہو, گھر مطلب ود ان اے باؤنڈری, ود ان اے ہاؤس بھی آپ سے ایسے کام ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے نیکی کی توفیق چلی جائے. بندے کو بددعا لگتی ہے, اس کا بدن ضائع ہو جاتا ہے, اس کے پارٹ آف باڈی ضائع ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کی ناراضی والے کوئی کام ہو جائے, اللہ نہ کرے, ہم کو نقصان ہوگا. کالز لیتے ہیں. میں ہند کے سر ویراول سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور سب سے بہترین بات, اور میں نگران شورا اور تمام اراکین شورا اور باپا جان کو ایک
ایسی دلی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اور دیکھو یہ اعلیٰ حضرت کے عرس گزرا اور پھر سرکار کی آمد کے نعرے لگ گئے. ہمارے گھر میں ایک دن بھی مدنی چینل نہیں چلتا تو سنا سنا لگتا ہے. کبھی لائٹ چلی گئی، لیکن جب مدنی چینل شروع ہوتا ہے تو بس ویسے لگتا ہے کہ 12 ربیع نور آ گئی. ویسے باہر معلوم نہیں پڑتا، لیکن گھر میں مدنی چینل شروع ہوتا ہے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ماشاء اللہ پھر سرکار کی آمد کے نعرے گونجیں گے، پھر صلو علی الحبیب کی صدائیں گونجے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دشمنوں کی میلی نظر سے بچائے. بہت بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا. جہاں جہاں مدنی چینل نہیں دیکھا جا رہا وہاں دیکھنے کی، جہاں مدنی چینل نہیں چل رہا وہاں چلانے کی ہر عاشق رسول کوشش کرے. جی کال دیں. ہند گجرات جام نگر سے سب اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کہ مسجدوں کے اندر جو ڈیجیٹل گھڑی لگائی جاتی ہے اس کے اندر سے ہر اذان کے وقت اور جماعت کے وقت آواز نکلتی ہے اور اس آواز سے پوری مسجد گونج اٹھتی ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض کہ اسی گھڑی لگانا کیسا؟ یہ مفتی صاحب میرے تجربے کی بات کی ہے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں. میں ایک شہر میں مسجد میں مدنی قافلے میں تھا، تو وہ مدنی قافلے میں جو مؤذن صاحب تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اب ان کو اذان دینی اور اقامت دینی ہے. یہ مسجد سے جو میوزک، اچھا اس گھڑی سے میوزک کی آواز آتی تھی، تو وہ میوزک کی آواز ہے نا، جیسے کہ وہ اگر وہ 3 پر کانٹا ہے نا تو کوارٹر آتی ہے میوزک کی آواز، اور 6 پر آئے نا تو ہاف، اور وہ 9 پر جائے نا تو وہ ٹرپل آواز آتی تھی، اور 12 پہ جائے نا تو پورے 4 حصے اس کے پورے بجتے تھے. تو یوں ہوتی تھی. لیکن اب ظاہر ہے اس ٹائم پر ہم اتنی وہ ہمت طاقت تھی نہیں کہ ہم کسی کو کچھ کہہ پاتے. تو یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ ہے تو صحیح. اصل میں میوزیکل جو ٹیونز ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جائز ہی نہیں ہے جو اس میں لگی ہوئی ہیں. صرف یہ ہوتا نا کہ ٹک کی آواز آتی کہ جس سے پتہ چل جاتا کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بھی وہ ادب کے اگر خلاف معلوم ہوتی ہے وہاں کے رواج اور عرف کے اعتبار سے تو بھی اس کی اجازت تو نہیں ہے. اور بالخصوص اس طرح کی آواز کے جو شور شرابے کی صورت بنے یا جس کے اندر میوزیکل کوئی صورت بنتی ہے تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. جہاں تک نابینا مؤذن کا معاملہ، تو اس کے اجازت تو دی علماء نے کہ وہ اذان دے سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ جبکہ اس کو کوئی بتانے والا موجود ہو کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اذان دینا یہ ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس طرح کی گھڑیاں جو ہے اس سے مسجد کو پاک ہی رکھنا چاہیے. مگر یہ اب جو تجربہ ہے نگران شورا سے بھی عرض ہے کہ وہ ایسا نہیں مفتی صاحب. یعنی اب جو ڈیجیٹل جو گھڑیاں آج کل جو عام طور پر تقریباً ایک ہلکی سی بیپ ہوتی ہے، اس کو میوزک شاید نہیں کہا جائے گا. دیکھیں میں نے وہی عرض کی نا جی کہ ایک تو صرف ٹک کی آواز آتی ہے یا ٹیں کی کر جی کے جی آواز آتی ہے اس طرح، تو وہ ایک الگ چیز جی ہوتی جی ہے. وہ معمولی سے تو چل جاتا ہے، کوئی بھی اس کو بید بھی نہیں سمجھتا. جی 6 بجے مثال کے طور 6:01 ہوا تو بھی وہ آواز آئے گی، نہیں، یا وہ جو نماز کا ڈیجیٹل وقت میں ہو سے گیا. نماز کا وقت میں ہوتا ہاں ہے یا نماز کا وقت ہو غروب گیا. طلوع آفتاب. مگر میوزک ہے، میوزک کی تو وہ اجازت سمجھ نہیں جانا ہوتی. چاہیے. اللہ آسانی کرے. آمین. جی حاجی امین. شروع میں ایک سوال، ایک وہ ٹاپک چلا تھا، ایسے دو نابالغ دوست جو آپس میں چیزیں بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، تو یہ دوستی میں جو آپس میں مفتی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. مفتی صاحب پلیز شرعی سوالات اب نہ دیے جائیں. تو اس میں ایک وہ بات امیر علیہ سنت نے اس کی کچھ وضاحت فرمائی تھی کہ آپس میں جب دوستیاں ہوتی ہیں تو زیادہ زیادہ دینا اسکوٹر. اب وہ اسکوٹر لے گیا اور وہ پنکچر کرا کے آیا، تو عموماً اس پر وہ نا وہ واہ اور آہ، تو مطلب جو مثالیں دی جاتی ہے کہ عموماً اس طرح کا کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی خوش رہتا ہے، یار میری تو اس سے دوستی ہے نا. جیسے اگر اس کی کاپی ہے اور وہ پیپر پھاڑ لیا کہ جناب وہ ایسے میری تو دوستی ہے نا اس سے، اور اس کا قلم جو ہے وہ استعمال کر لیا، تو عام طور پر جو گیدرنگ ہے اس میں اس کو فیل نہیں کیا جاتا، اور بعض اوقات یہ سمجھنے کہ اس کا حشر خراب کیا جاتا، دل میں اس کے ہوتا ہے. مانگنے بھی جی جھجک نہیں جی آتی. جی ویسے مانگنا چاہیے نہیں. جی آپ نے تو پنچر کی مثال دی حاجی امین.
یہاں ایک مثال میں آپ کو یہ دوں کہ مساکتوں کو موٹر سائیکل لے کر گیا، کار لے کر گیا، موٹر سائیکل یہ مانگتے ہیں، کار مانگتے ہیں، موٹر سائیکل، تو اتنی بڑی کار مانگ لی یار، میرے کو سمجھ نہیں آئی، چھوٹی موٹی چیز تو ہے ہی نہیں، اتنی بڑی کار ہوتی ہے، بڑا بڑا سامان ہے، ٹھیک ہے نا، کار مانگ لی یار، مطلب کہ 8-10 لاکھ روپے کی گاڑی ہو جاتی ہے، نہیں صحیح. کسی صاحب نے 8-10 لاکھ روپے لے لیا یار، میرے کو دینا، ذرا جانا ہے، تو اب کار لے کر چلے گئے. اچھا بعض ایسے عجیب بے مروت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کار لے جاتے ہیں پیٹرول بھی نہیں بھراتے، دیکھتے ہیں نا کانٹا تھوڑا اوپر ہے، بولا یار چل جائے گی، 200-500 ہزار روپے کا پیٹرول بھی استعمال کر کے آ جاتے ہیں. یہ گھر کے لوگ بھی جو کار استعمال کرتے ہیں نا، ان کو بھی چاہیے کہ خودداری سے کام لیں. اور جب آپ کار لے کے جاتے ہیں گھر میں، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک کار ہے اور 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، آئدر کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، اس سے کوئی میں ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن ان کیس کہ اگر آپ کو کار کی ضرورت ہے اور کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی اجتماعی طور پر کوئی بل پیمنٹ نہیں ہوتا، تب ایک بھائی نے بیچارے نے مطلب کہ 2000 روپے کا پیٹرول بھرا دیا، اس نے بیچارے نے کار پارک کی، اب آپ لے کے جائے گا 2000 کا پیٹرول، آپ نے 1000 کا خرچ کیا، واپس آ کے کھڑی کر دی، اب اس کو جانا یہ نہ کرے، ایک سینس تو یوز کریں نا، ایک سمجھ یوز کریں کہ میں نے مطلب 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر گاڑی چلائی ہوگی، اور ہماری جو کار ہے اس کی ایوریج 8 کلومیٹر پر لیٹر یا 10 کلومیٹر مثال کے طور پر پر لیٹر اگر وہ ہے، اور میں 50 کلومیٹر چلا کر آ گیا ہوں، تو میں نے 5 لیٹر پیٹرول گاڑی کا خرچ کر دیا، تو 500 روپے کا کم از کم میں پیٹرول تو بھرا دوں. مروت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ سگے بھائیوں میں بھی ہو، مروت تو مروت ہے نا، مروت تو نہیں ختم ہونی چاہیے. تو اصل میں جب پیسہ جاتا ہے نا تو آہا نکلتی ہے، وہاں نہیں نکلتی ہے. اسی طرح ایک دوست کار لے کر چلا گیا، اللہ نہ کرے موٹر سائیکل لے کر چلا گیا، اب وہ مطلب یہ کہ خدا نہ کرے لگ گئی، لگ گئی، اچھا آپ کو 1% آپ کو رہے ہیں، لگ تو گئی نا، موٹر سائیکل لگ گئی، کار لگ گئی، خدا نہ کرے سلیپ ہو گئے. اب وہ موٹر سائیکل سلیپ ہو گئی نا، اس کا وہ ٹائر یوں ہو گیا، ہینڈل یوں ہو گیا ہے، اب یہ بیچارہ تھوڑا لنگڑا لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، اور کیا ہوا کیا ہوا، ارے یار موٹر سائیکل گر گئی، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا اب وہ موٹر سائیکل دیکھ کر بیچارے کا منہ جو نا اتنا سا ہو گیا نا، اب موٹر سائیکل دیکھ رہا ہے، دوسری طرف دوست لنگڑا رہا ہے، اب وہ چاہے یا نہ چاہے بولے آپ کو تو نہیں لگی نا، آپ کو تو نہیں لگی، یہ بس تھوڑا سا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں موٹر سائیکل کا مسئلہ نہیں ہے، نہیں، اب دل سے اندر میں ٹکڑے ٹکڑے کٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ بیٹھے بیٹھے 2-4 ہزار روپے کا خرچہ آ گیا. ارے بھائی اگر آپ گر گئے، موٹر سائیکل خدا نہ خاصا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے، تو آپ موٹر سائیکل لے کر اس کے پاس بھی تو گئے یا نہیں گئے؟ تو آپ موٹر سائیکل لے کر میکینک کے پاس چلے جاتے، آپ سے گری نا. اچھا آپ اس کے منہ پر بولو گے یار آپ میرے سے پیسے لینے، وہ مروت پیسے بھی نہیں لے گا. کیوں پیسے لے گا؟ شرم آئے گی، حیا آئے گی. اور آپ بھی آفر پر آفر کیے چلے جا رہے ہو. ایسا نہیں کہ آپ موٹر سائیکل میں کہیں پیسے ویسے یا اس کے جیب میں پیسے سے ڈال دو، سب آفریں ہی کرتے، دیتا بھی تو عموماً کوئی ہے ہی نہیں. نارملی آفریں کرنے سے عموماً کام نہیں ہوتا، دینا ہے تو دے کر فارغ ہو جاؤ یار، آفر کیا کرنی ہوتی ہے. بعض لوگ آفریں کرتے ہیں، ہاں جیسے کسی ضرورت مند کو دیکھیں گے نا، کسی گھر میں جیسے غریب کے گھر میں شادی ہے یا نارمل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیچارے کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اب بھائی جان میں کھڑا ہوں یا میں بیٹھا ہوں، ضرورت تو مانگ لینا، دیکھ شرمانا نہیں. ارے مانگ کیا لینا یار، مطلب اس کا منہ پھٹ بنانا چاہتے ہو کہ یہ آپ منہ پھاڑنا، جب تک آپ منہ کھولو گے نہیں میں نے دینا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے بیچارے کو ضرورت ہوگی، تو جو اللہ نے آپ کو مطلب پوزیشن دی ہے اس کے حساب سے اس کو دے کر آپ خالی ہو جائے. اب مڑ کر نہ دیکھو اسے خرچ کتنا کیا نے، کدھر کیا نے کیا کیا. جب دیا ہے ثواب کی نیت سے اگر دینا ہے، اور ثواب کی نیت کو بنتی ہے، ثواب کا موقع لگتا ہے تو دیں اور نکل جائیں. مدد کے لیے ایک مسلمان کی، چلو ختم ہو گئی بات. آپ مانگ لینا، اب وہ مانگے گا، وہ اپنا بل بھیجے گا آپ کو کہ آپ بھر دینا. یہ نہیں ہوتا، دے کر فارغ کریں. اسی طرح کوئی ایسا نقصان ہو گیا تو آپ بنا کر دے دیتے نا موٹر سائیکل. بھائی جا کر اس کو موٹر سائیکل دکھائی تو صحیح نا. آپ کہہ دیتے یار میں گر گیا تھا، موٹر سائیکل کا یوں ہو گیا تھا، میں نے میکینک کے پاس دے دیے، بن کے انشاءاللہ آ جائے گی. وہ بولے گا دے دیتے، یہ دیتے نہیں. یار مروت خودداری کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ کار آپ توڑ پھوڑ کر لے کر آ گئے، موٹر سائیکل توڑ پھوڑ کر لے کر آ گئے، بیچارے کی کسی کی سائیکل توڑ پھوڑ کر لے کر آ گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مروت، لحاظ، احساس یہ ہونا چاہیے، تاکہ مطلب کہ یہ اللہ کرے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں.
اور یہ نقصان کرنے والی، اول تو مانگنا ہی نہیں چاہیے. میں بالکل آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ اب تو ایک سے ایک، نام تو میں نہیں لیتا کمپنیز وغیرہ کا، اب تو ایک سے ایک ٹرانسپورٹ سروس دنیا بھر میں آ چکی ہے. نارمل بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ سروس بہت اچھی ہو گئی ہے. جو کار کے عادی ہیں، جتنے روپے کا آپ اس کی کار کا پیٹرول استعمال کریں، شاید اس سے کم زیادہ میں آپ کو سہولت مل رہی ہیں. اور اب ٹرانسپورٹ لے لیں، بسیں ہیں، ویگنیں ہیں، رکشا ہے، ٹیکسی ہے، اور پرائیویٹ کنوینس بھی آ چکا ہے اس وقت ہمارے شہروں کے اندر. تو آپ اس کو یوز کریں، میکسیمم کوشش کریں کہ آپ کوشچن نہ کریں، سوالات نہ کریں، اور اپنا کام چلا لیں. یہ میری آپ سے بالکل فرینڈلی آپ کو میں ایڈوائس کرتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں، آپ اس کو شدت کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کریں. کیا بولتے ہیں جی آج؟ بالکل، یہ جو امیر سنت اس کی بہت پیاری وضاحتیں بھی اور بھی فرمائیں کہ ذاتی مفاد ہی رہ گیا اب. یعنی وہ دوستی کہ یہ اس کے ساتھ رہیں تو کچھ تقوی پرہیزگاری ملے گی، کچھ خوف خدا نصیب ہوگا. تو ایسے دوست اول تو کمیاب، اور دوسرا یہ کہ خود ہمارا بھی جو ہے نا اپنا مطلب اس طرح کا ایک ضمیر نہیں ہے، اور ہم ایسی گیدرنگز کو پسند بھی نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارا اگر ہے بھی تو بھئی یہ کہ کھلاتا دنیا، پلاتا ہے، پیسہ، دولت، شہرت، کھلاتا پلاتا ہے منصب. جناب. یہ اچھا، وہ پھر وہی بات، ہوٹل جائیں گے تو جیب بجائیں گے، ارے ارے میں دیتا ہوں، لیکن وہ دینے وینے کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں ہے ہی نہیں. تو دیتا ہوں کیا؟ وہ تو کیا، اپریل تو ایسی عجیب قوم ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. جب پیتے چائے اور ٹوتھ پک نکالیں گے. اب چائے وائے کہاں دانتوں میں پھنستی ہے؟ یہ چائے پی کے بھی اتنا تنکا لے کر باہر جائیں گے، نکال دے. تو چائے جیسے نہیں نکل جائے گا پیچھے اچھا والا. کرتا ہوا باہر جائے گا، باہر کھڑا ہو جائے گا، اس کے دو واپس آئیں گے، کیا ہوا پیسے؟ ارے مجھے بولتے نا. مجھے کیا بولتے، دے کر نکلتا نا. تو یہ ہوتا ہے، یہ ایسا ان کو بھی اپنے دوست بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ ویسے ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے. تو بس اللہ کرے کہ ہم صحیح ہو جائیں، سچے ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، خودداری ہمیں نصیب ہو، ایمانداری نصیب ہو، اور اس طرح کی ڈرامہ بازی بھی نہ کریں، اور مطلب صحیح انداز اختیار کریں. اور جو میں نے عرض کی ہے نا کہ یہ مانگنے والا سلسلہ حتی الامکان موقوف کریں، کیونکہ اس میں بیچارہ کا جس دن نہیں دے گا نا، اس دن اس کی غیبتوں کا بھی آپ دروازہ کھولو گے. اچھا اس نے منع کیا، میں اچھا آپ بتائیں، آپ نے کسی سے موٹر سائیکل یا کار مانگی، سگا بھائی تھا کہ دوست تھا، وہ آپ کو ایک بار کہہ دے کہ نہیں یار مجھے، اچھا یوں اگر بول دے یار سوری یار میں نہیں دے سکتا، صرف اتنا بول دینا، یقین مانے آپ کو منہ دیکھنے جیسا ہوگا. اور دل ہی دل میں اس کو پتہ نہیں کیا کیا منہ پہ بولنے کی طاقت ہوگی نہیں. جب گھر میں چکا بول کر آئے تھے کہ میں ابھی فلاں سے گاڑی لے کر آتا ہوں، اب گھر والے کو کیا ہوا، اب آپ کس منہ سے بولو گے کہ اس سے نہیں دی؟ وہاں آپ نے جو اس کی برائیاں کرنی ہے، غیبتیں کرنی ہیں، اس پہ جو تہمتیں باندھنی ہیں، بہتان باندھنے ہیں. یہ اچھا یہ بھی بات ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دینی نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول دے، جانا اس کو کہیں بھی نہیں ہوگا، لیکن دینے کا دل نہیں کرتا. بھائی نہیں کرتا، آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، یوں اپنی چیز دینے کا دل نہیں کرتا. بہت ریئر کیس ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جن پر آپ خرچ کرتے ہیں یا اپنی چیز اس کو دیتے تو وہ خوشی ہوتی ہے. بہت ریئر کیس ہیں. مطلب میں اس کی ایگزامپل یوں دوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مرید جب اپنے پیر کے لیے کچھ کرتا ہے نا، یا پیر جب اس کی کسی چیز میں تصرف کرتا ہے نا، تو نارملی مرید کو خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی مرید کا ایک مقام ہونا چاہیے. مرید کو خوشی ہوتی ہے کہ یار پیر صاحب نے مطلب کہ وہ کیا نا، پیر صاحب نے میری چیز کو استعمال کیا، یا پیر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی چیز چاہیے. اور اپنا جیسا پیر ہے میرے سنو تو وہ ان سے تو یہ بھی نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتا، اپنے طرف جاوے کہ حضرت کچھ تو کرو، کچھ تو لو. تو وہ اپنے، لیکن پھر بھی مطلب جامع شرائط پیر ایک سے ایک ہیں دنیا میں، ایسا نہیں کہ زمین ان سے خالی ہے. لیکن یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، تو یہ ایسا ہوتا ہے. ہاں چھوٹا بیچا ہوتا ہے نا، اور باپ سے اگر کوئی چیز یوں لے لیتا ہے نا کھانے پینے کی تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. تو وہ بعض آئٹمیں ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے. عام طور پر دینے میں خوشی کم نہ ہونے کے برابر بعضوں کا صدمہ ہوتا ہے، اور مانگنے والے کی نارملی عموماً عزت جو ہے نا اس کا کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کونا ٹوٹتا ہے. امیر سنت اس معاملے میں حاجی امین بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. آپ درس دیتے ہیں نا، یہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تعلیم تو آپ کی زبردست انداز ہے نا تعلیم دینے کا، سکھانے کا، تربیت کرنے کا. آپ فرماتے کہ ایک پیر صاحب کے آستانے میں لنگر کھلایا جاتا تھا.
وہ لنگر جو ہے نا وہ ایک سیٹ کی طرف سے آتا تھا، مرید تھا وہ. اور وہ تھا مرید. تو لنگر تھوڑا ختم ہو گیا، وہ خود ہی لنگر دے جاتا تھا اور لوگ کھلاتے تھے. سیٹ آتا تھا، لنگر دے جاتا تھا، کھلا دیا جاتا. سیٹ آتا تھا، لنگر دے جاتا تھا، کھلا دیا جاتا تھا. اب چند دنوں سے لنگر آ تو رہا تھا لیکن لوگ بڑھ گئے. تو مرید جو مدی کے جو آستانے میں جو مرید تھے، انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ حضرت وہ آتے نا جو ہم کو لنگر دے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو کہہ دو نا تھوڑا لنگر بڑھا دیں گے نا، اب آج کل تھوڑے لوگ بڑھ گئے. اچھا. تو پیر صاحب نے بولا کہ تھوڑا بڑھا دو یار، تو اس سے بڑھا دیا. تو ایک دن مرید نے کہا کہ حضور کیسا رہا؟ آپ نے کہا تو بولا بڑھ گیا نا. ہاں بڑھ گیا. ہاں چلو بڑھ گیا. تو حضور کیسا رہا؟ بولا بس بڑھ گیا. پہلے یہ تھا کہ پہلے خود دے جاتا تھا، اب بھجوا دیتا ہے. آنا چھوڑ دیا. آنا چھوڑ دیا. اللہ. تو ایک کا کونا ٹوٹتا ہے. یہ امیر سنت نے ہمیں سکھایا تھا. یہ بعض ذمہ دار اسلام ہوتے ہیں نا، مانگتے رہتے ہیں، یا بعض اسلام میں مانگتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے. اگلا 10 بار پوچھے نا، 12 بار پوچھے، 13 بار پوچھے، 15 بار پوچھے، تو کوئی ایک کا دفعہ ہاں بولنا سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ موضوع جو ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے، یہ موضوع ہماری سمجھ میں آ جائے اور اللہ عمل کی بھی توفیق عطا کرے. کالز دیں دیں. راجستھان بیکانیر سے تسلیم شیخ اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے آپ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. آج آپ کا سلسلہ دیکھا ماشاءاللہ، ہم نے بہت ہی پسند آیا. لیکن نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ 12 ربیع کا جو جلوس شریف نکلتا ہے، اس میں ٹیکسیوں میں، ویگنوں پر کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو نیچے جھنڈے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں. معاذ اللہ نیچے گنبد شریف نیچے ہوتا ہے. پھر دوسرے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تم 12 ربیع الاول جلوس منا رہے ہو لیکن کتنی بے ادبیاں کرتے ہو. تو اس میں آپ تھوڑی سی تربیت فرما دیجیے. اصل میں ادب کا جو تعلق ہے نا، یہ عرف اور عادت سے. جہاں عرف اور عادت کے مطابق کہا جائے نا کہ یہ بے ادبی ہے، تو اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے. ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار بے ادبی، لیکن عرفاً بے ادبی ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے ویگن، اب اوپر بیٹھنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو دیکھیے چاہے ادب یا بے ادبی کا یہاں تعلق رہے یا نہ رہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ اوپر بیٹھنے کی ویسے قانونی اجازت نہیں ہوتی. تو آرام سے جتنی سیٹیں اس پہ بیٹھ کر اپنا کام کرے، کیا ضرورت ہے اوپر چڑھنے کی. آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان پاک جامع کبینہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کی کیا بات، بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل نگران شورا، رکن شورا کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آپ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں استقامت عطا آمین فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آپ نے ملاحظہ کیا. ایک ٹاپک ہے، اور میں چاہوں گا رمضان حال کہ میں ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا. میں ایک ٹاپک ضرور آپ کو اس پہ جملہ لوں گا، چھوٹی سی بات کروں گا. ایک اسلامی میں نے پوچھا کہ والد صاحب کی برسی ہے نئے کپڑے پہننے کے حوالے سے. 12ویں شریف، 12ویں شریف 12 ربیع الاول کو والد صاحب کی برسی میں نئے تو کپڑے پہنوں یا نہ ہاں. پہنوں. اب میں یہاں پر ایک بات سوچنے لگا کہ جب امیر علیہ سنت جب تعزیت فرماتے ہیں نا، تو اس میں ایک بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں کہ والد صاحب یا والدہ دنیا سے چلی گئیں تو کوئی ایک مدنی کام آپ والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے شروع کر دیں. تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ، کیونکہ اس وقت بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ عموماً ہم ان چیزوں کو تو وہ اپنے اس میں کیلکولیشن میں لاتے ہیں. واقعی محبت ہے والدین سے، دنیا سے جو چلے جاتے ہیں تو ذرا بڑھ جاتی ہے، مذہبی ماحول ہے ہمارا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جن کے دنیا سے چلے گئے مرحومین، بہت اچھی توجہ تو ہے. ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ کوئی مدنی کام لے لینا چاہیے، صدقہ و خیرات بھی لے لینا چاہیے.
روزانہ کی بنیاد پر کوئی آدمی 10 15 20 25 روپے والد صاحب یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرے، کوئی مدنی کام لے لے، درس و بیان لے لے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، جب جب درس دے گا اس کو جب ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اس کا واقعی ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔